الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں دوستوں بھائی عزیز، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی۔ ان کا آخری وقت شروع ہوا، سکرات لگ گئی، روح نہیں پرواز ہو رہی، کلمہ شریف کی تلقین کی جا رہی ہے، مگر حضرت علقمہ کی زبان مبارک سے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی رسول ہے، سب سے بڑا ولایت کا شرف ان کے پاس ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ کے صحابی، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید، آپ کے چاہنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ بہت پریشانی بن گئی، نمازی ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ زبان پہ لاک لگ گیا، وقت آخر ہے اور ہے صحابی رسول۔ بڑی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے، ذرا سمجھیے، دل پہ لکھیے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی رحمت بھری، برکت بھری، نوازشات سے لبریز بھری زبان مبارک سے کلمے کی تلقین فرمائی۔ اب خیال بلند کر کے سوچو، حضور پڑھانے والے ہیں، رحمت للعالمین، مگر پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ زبان پہ تالا ہے، زبان پہ لاک لگا ہوا ہے، زبان بول نہیں سکتی۔ زندگی کے آخری مراحل میں اپنی مرضی سے بندہ نہیں بولتا، اعمال بلواتے، اعمال بلواتے۔ ابھی سے تیاری کرو۔ تو حضور علیہ السلام اپنی بصیرت سے بات سمجھ گئے۔ آپ علیہ السلام فرمایا اس کے والدین کہاں ہیں؟ تو والدہ کو بلایا گیا، والدہ تشریف لے آئیں اور حضور علیہ السلام نے پوچھا، اماں آپ ان سے ناراض ہیں؟ بوڑھی امی، جی بیٹا محمد میں اس سے ناراض ہوں۔ کیا بات ہے اماں، کیوں آپ ناراض ہیں؟ میرا بیٹا نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ خیرات دینے والا ہے، مگر میرے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو دل کو چیر دیتا ہے۔ اماں کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو دل شکنی کے ساتھ جگر چیر دیتا ہے۔ اخلاق نہیں اس کے پاس، بد اخلاق ہے میرا بیٹا۔ ویسے آپ کا صحابی ہے، نمازی ہے، نیک ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے اور آپ کے پیچھے نمازیں بھی باجماعت پڑھتا رہا، مگر میں جو امی ہوں اس کی، میرے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اماں معاف کر دو۔ تو اماں کہتی ہے معاف کرنے کا دل نہیں کرتا۔
رحمت عالم نے کیا فرمایا کہ اماں اگر آپ کے سامنے میں اسے آگ میں جلا دوں کیا جلنا دیکھ لو گے؟ اماں کہتی ہے نہیں، بیٹا ہے نا، ماں ناراض بھی ہو جائے تو بچوں کے دکھ نہیں برداشت کر سکتی. یہ ماں کے اندر اللہ نے یہ رحم پیدا فرمایا. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں اگر آپ معاف نہیں کرتی تو آپ کے بیٹے نے بچنا تو نہیں، کلمے کے بغیر پڑھے چلا جائے گا مگر سیدھا جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا. یا آپ معاف فرمائیں. اب دیکھو کلمہ اٹکا ہوا ہے ماں کی ناراضگی پر. اب ناراضگی بظاہر نظر نہیں آ رہی، ماں دل میں ایک بات لیے بیٹھی ہے اور ادھر بچے کے دل میں ایک بات ہے، تو درمیان میں خلا ہے، نظر بظاہر کچھ نہیں آ رہا، ادھر بیٹا ہے ادھر ماں ہے مگر کلمہ بند ہے. اس لیے دلوں کی صفائی، دلوں کی اصلاح، دلوں کا میل کچیل سے صاف ہونا بہت ضروری ہے. تو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مرتے ہی سیدھا آگ میں جائے گا، پھر اماں کا دل پھڑک گیا. اماں نے کہا میں نے اللہ واسطے اپنے بچے کو معاف کر. بس جب ماں نے معافی کا اعلان کیا تو حضور کے پڑھائے بغیر بچہ پڑھنے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول، روح پرواز کر گئی. اب دیکھو اللہ کا نبی پڑھانے والا تھا کلمہ، پھر بھی کلمہ جاری نہیں ہوا. بڑی سمجھنے والی بات ہے. ہم عشق رسول کے بے شک نعرے لگائیں، عشق رسول کے نام پر کتنی رسمیں ادا کریں، مگر اماں ابا ناراض ہیں تو عشق رسول بھی قابل قبول نہیں ہے. والدین کے بارے میں قرآن حدیث بڑے حساس اور بڑے درد بھرے انداز سے نصیحت کرتا ہے. پھر جب بچہ فوت ہوا اس کو غسل دیا گیا، اب حضور پاک نے خود جنازہ پڑھایا اور حضور علیہ السلام اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ خیرات قبول ہے. اس پر فرشتوں کی بھی لعنت، آسمان کی بھی لعنت، زمین کی بھی لعنت. اللہ، یہ حضور پاک نے جملہ ارشاد فرمایا اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس کو ابھی ابھی ماں نے معاف کیا تھا. تو میرے محترم دوستو اس سے بات سمجھنے والی ہے جن کے والدین زندہ ہیں وہ والدین کی خدمت کر کے ان کا غلام بن کے، جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، غلام بن کے ان کی خدمت کر کے جنت لیں. اور جن کے والدین دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں ان کے لیے دعائیں ضرور کیا کریں، ان کے لیے نوافل پڑھا کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کیا کریں، چونکہ ان کی روحوں کو یہ ثواب پہنچتا ہے. اور قرآن پاک میں والدین کے بارے میں کئی آیات ہیں، اور ایک آیت آتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. وَصَّيْنَا کا لفظ قابل غور ہے. یہ وَصَّيْنَا ایک تو جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ بذات خود اہمیت کے لیے، تاکید کے لیے آتا ہے. ہم یہ وصیت کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. ایک جمع کا صیغہ ہے اور دوسرا لفظ وصیت استعمال کیا گیا. ان دونوں چیزوں میں بڑی اہمیت ہے. ہم نے حکم دیا حالانکہ اللہ ایک ہے، جمع کا صیغہ اللہ بول رہے ہیں اہمیت کی وجہ سے. ہم آرڈر دے رہے ہیں، عظمت کے ساتھ یہ لفظ بولا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اور لفظ وصیت کب کی جاتی؟ آخر وقت میں کی جاتی ہے. وصیت کا لفظ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. جب بندہ اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگتا ہے پھر اس وقت کوئی وصیت کرتا ہے، کچھ کلمات کرتا ہے، کچھ نصیحتیں کرتا ہے. آخری نصیحتوں کو
وصیت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے اہمیت کے ساتھ ایک جمع کا صیغہ بولا، دوسرا لفظ وصینا بولا، اور فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے والدین کے ساتھ آخر دم تک حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے، اگر دار فانی سے رحلت فرما گئے ہیں تو دعاؤں اور التجاؤں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اصحال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآله أجمعين برحمتك يا أرحم